اچھا سر، اب اگلے مرحلے میں ہم آپ سے کچھ کلام آپ کا اس وقت ہوا تھا جب آپ کا تخلص رہبر تھا؟ نہیں، وہ تو وہ ہے نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جی ایک شعر ہے نا کہ فکرے معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، ہاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے. کیا کہنے، واہ واہ تو جب صحیح بدل جاتے ہیں جی راستے تو پھر ترجیحات پریورٹیز بھی بدل جاتی ہیں. تو پھر جب وقت تھا، نوجوانی تھی، دوسرے نہیں، وہ ماشاء تھے. اللہ نوجوانی اور جوانی تو یہ ابھی بھی آپ کے اوپر ہے اور یقیناً یہ باقی رہے گی. تو اچھا یہ آپ بتائیے کہ اب ایک خاص حصہ ہم اپنے ناظرین کے لیے مخصوص کر رہے ہیں. آپ یہ جو نئی نسل ہے اس کو آپ بحیثیت استاد، بحیثیت معلم، آپ اس کو کیا تعلیم کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، شعور کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، اخلاقی قدرے جو آپ نے بتائی اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ہماری جو نئی نسل ہے جی یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، سر، ہمارے وطن کا مستقبل ہے، مستقبل اور ہماری آئندہ کامیابی کا انحصار یہ اسی پر منحصر ہے. سچ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے پاس بہترین ذہن ہیں. ذہن اس میں اگر آپ دوسری جگہوں سے مقابلہ کریں، بالکل بالکل بہترین ذہن ہیں ان کے پاس. جہاں کہیں دنیا میں وہ گئے ہیں مختلف ملکوں میں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں آسٹریلیا میں، امریکہ میں، یورپ کے ممالک میں، سب جگہوں پر جہاں جہاں بھی ہیں بڑے کامیاب ہیں. سب اپنی اپنی جگہ کامیاب ہیں، یعنی نمایاں کارکردگی دکھائی، کوئی شک نہیں. تو یہ اس اعتبار سے ذہن تو بہترین ہے، لیکن مواقع ان کو فراہم نہیں ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اور ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ جیسے حضرات اس کے بارے میں کوشش کریں کہ بھئی کیوں نہیں ملتی ان کو. دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے ہمارے نوجوان بہت بہتر ہیں دوسری جگہوں کے سے اگر ہم مقابلہ کریں. لیکن ہمارا معاشرہ جس راستے پر جا رہا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ان نوجوان ذہنوں کو جو ہے وہ ان کی بجائے رہنمائی کرنے کے ان کو تباہ کر رہا ہے. دیکھیے، ہمیں یہ باتیں تعمیری کے بجائے تخریب، جی ہمیں یہ بات ایڈمٹ کرنی چاہیے. اگر ہم اسے ایڈمٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر ہمیں پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ایسی رسومات ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں کہ جو انتہائی خطرناک ہیں. میں ذرا سا آپ سے عرض کروں کہ جب سن 2000 آنے والا تھا، یہ 100 سال کے عرصے کو ہم صدی کہتے ہیں انگریزی میں سینچری، اسی طرح 1000 سال کے عرصے کو ہم کہتے ہیں ملینیم. مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں کیا لفظ ہے، شاید ہے ہی نہیں اس کے لیے کچھ. جب 2000 آنے والا تھا تو اس دور میں یہ مسئلہ آیا کہ بھئی پچھلے 1000 سال میں کون ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کو سب سے زیادہ متاثر کیا. اور متاثر کرنے سے مطلب ہے نیگیٹیولی نہیں بلکہ پازیٹیولی، جس کے بہتر اثرات ہوئے. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک شخصیت ولیم شیکسپیئر کی، اور ان کا کتاب، یہ شخص جو ہے اس نے معاشرے پر سب سے زیادہ اچھا اثر ڈالا ہے. اس کا بس ایک جملہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کمانا سب کو آتا ہے، کمانا سب کو آتا ہے، خرچ کرنا بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب اگر اس پر ہم غور کریں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، ہم اپنے معاشرے کو آج دیکھیں اس کی روشنی میں، تو بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی آج کہ ہم جن چیزوں پر پیسہ برباد کر رہے ہیں، شادیوں پر بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تعلیم پر نہیں کرتے اپنے بچوں کی. جس طرح سے ہم، میری شادیوں میں شرکت ہوئی تو میں حیران کہ یار
اس میں شادی میں دعوت ہو رہی ہے, اس میں وہ 15-20 آئٹمس ہیں, کون آدمی کھا سکتا ہے اس کو؟ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہو رہی ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے ایسٹ افریقن اسکول آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کو ایک سرٹیفکیٹ لیول سے لے کے پوسٹ گریجویٹ لیول تک پہنچایا. تو اگر ہم اپنے ریجن میں ایک مومنٹ اسٹارٹ کرنا چاہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ مثلا لائبریری یا پھر اسکل ڈیولپمنٹ یا کوچنگ یا کاؤنسلنگ, ہمیں شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ جب آپ کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیادیں مضبوط ہونا چاہیے. اگر بنیادیں کمزور ہیں تو پھر جو دیواریں آپ اٹھائیں گے وہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اس کو مضبوط بنانا ہوگا. جب تک اسے مضبوط نہ بنائیں گے تو پھر یونیورسٹی لیول پر ہمارے بچے دوسری جگہوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آج جو ماحول ہے جسے ہم انگریزی میں گلوبلائزیشن کہتے ہیں, دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. جی گلوبل ولیج. جی, تو اب ہمیں ایسے بچے تیار کرنا ہے کہ جو یہاں ہندوستان میں نہیں بلکہ جو امریکہ کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکیں, جو جاپان کے بچوں کا بھی مقابلہ کر سکیں, جو افریقہ اور یورپ کے بچوں کا بھی مقابلہ. اگر ہم ایسے بچے تیار نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت پیاری. ہمیں دیکھیے آج لوگ دوڑ رہے ہیں. اب اگر آپ ریس جوائن کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ دوڑیں, نکل جائیں آگے. اگر آپ رک گئے پھر کوئی رکے گا نہیں آپ کا انتظار کرنے کے لیے. آج ضرورت ہے کہ ہم اتنی پختہ بنیادیں اپنی ایجوکیشن کی کریں کہ ہمارے بچے آگے نکل کر اور کمپٹیشن میں آئیں, بہترین ٹریڈس میں داخلہ لیں. روزانہ بدلتے رہتے ہیں جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں. ایک وقت تھا جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ بچوں کو وہ ادھر کمپیوٹر انجینئرنگ اور اس میں انہیں بھیجا. اس کے بعد وہ ٹرینڈ بدلی. اب اس کے بعد ایک دوسرا ڈسپلن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا, سائبر سیکیورٹی کا. اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ڈسپلنس کی طرف بھیجیں کہ جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق زیادہ پاپولر ہیں. ان کی زیادہ سائبر سیکیورٹی آئے وہ سب سے زیادہ ہو گئی. جی, اس کے اب اسی کی ایک دوسری شاخ وہ اس سے بھی آگے نکل گئی. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے آپ مصنوعی ذہانت کہتے ہیں اردو میں, وہ اس وقت سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے. تو اب ہمیں اپنے بچوں کو ان ٹریڈس کی طرف لے جانا ہے. اگر ہم وہی پرانے اسٹائل سے اجی کرتے ہیں جب سول انجینئرنگ میں بھیج دو, نوگاؤں میں کئی ہزار بچے سول انجینئرنگ کر چکے ہیں. جس سے بات کیجئے کہ میں کیا کر رہا ہوں, بی ٹیک کر رہا ہوں. بھائی عجیب بات ہے, اب بی ٹیک آپ کر رہے ہیں لیکن بی ٹیک کی اب کتنی ضرورت ہے یہ دیکھیں. آپ کو ان ٹریڈس میں جانا ہوگا کہ جو بڑی کمپٹیٹیو ہیں. سر ایک بات ہے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. نہیں, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ میری نظر سے گزری. اس میں جو الٹریٹ پیپل ہیں, انڈیویجولز ہیں, ان میں ان امپلائمنٹ ہے 3.4%. اور اگر ہم اسکولنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بڑھ کے ہو جاتا ہے 15%. اور گریجویشن کی سم پڑھتے ہیں تو یہ 29.1% ہے. تو کیا ہم ایجوکیٹ کر کے وہ نہیں, ہماری پریورٹیز جو ہیں وہ ہیں جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنفیوز پریورٹیز, کہ ہم کن چیزوں کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں بچوں کو. ہمارے پاس یہاں اپنے قصبے پہ دیکھیے کون ہے کہ جو بچوں کو یہ بتا سکے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. کہیں ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کاؤنسلنگ کا کوئی ارینجمنٹ ہے؟ کسی دانشور نے کہا ہے, جیسے آپ کی گفتگو کا خلاصہ, کہ
انسان فطرتاً خیر کا طالب ہے لیکن وہ اپنی جہالت کے سبب شر کو خیر سمجھ لیتا ہے. بس تو یہ حقیقت ہے, بس اس میں ابتدا کرنے کی دیر ہے. آپ نے بڑی جرات کے ساتھ اس موضوع کو اس پہ گفتگو کی اور ان تمام نکات کو بیان کیا کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بہت شکریہ, آج آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا. آج کی یہ نشست محض ایک انٹرویو نہیں تھی بلکہ ایک فکری سفر تھا. مشاہدات, تجربات, تاریخ اور حکمت کے میناروں سے ہوتا ہوا ایک ایسا سفر جس نے دل و دماغ دونوں کو روشنی عطا کی. پروفیسر سید امیر حیدر عابدی صاحب کی گفتگو نے یہ واضح کر دیا کہ علم صرف کتاب کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روشنی ہے جو نسلوں کو راستہ دکھاتی ہے, معاشروں کو توانائی دیتی ہے اور انسانوں کو انسان بناتی ہے. ہم بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کے نایاب تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کے در بھی کھولے. ہم فاؤنڈیشن کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی علمی عمر, ان کی خدمت اور ان کی روشنی یوں ہی پوری دنیا کو منور کرتی رہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب.